ابھی وائٹ ہاؤس سے تازہ ترین وہ خبر آئی ہے جس کا پوری دنیا کو خوف تھا۔ ٹرمپ نے آج اپنی قومی سلامتی ٹیم کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اور اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا؟ مذاکرات یا جنگ؟ یہ فیصلہ آج ہونے والا ہے، اور اس فیصلے کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ سکرول مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی یہ خبر کوئی معمول کی خبر نہیں ہے۔ جب امریکہ کا نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، CIA ڈائریکٹر اور اعلیٰ فوجی حکام ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو اس کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ میزائل یا معاہدہ؟ آج پوری کہانی سمجھیے گا۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ اجلاس کیوں ہوا۔ ایران نے امریکہ کو جواب دے دیا۔ ٹرمپ نے ناقابل قبول کہا، پاکستان کی ثالثی جاری ہے، چین سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اس سب کے باوجود مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ واشنگٹن میں یہ تاثر مضبوط ہو گیا ہے کہ ایران جوہری پروگرام پر کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ٹرمپ نے میز پر بیٹھنے کی بجائے اجلاس طلب کر لیا۔ اب دیکھیے اس اجلاس میں کون کون بیٹھا ہے۔ نائب صدر JD وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ، اور CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف، اور وائٹ ہاؤس ایلچی اسٹیو وٹکوف، اور اعلیٰ فوجی حکام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی جنگ اور امن کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آج یہ سب ایک کمرے میں ہیں۔ ایران کے بارے میں اور اس اجلاس میں کیا زیر بحث ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ابنائے ہرمز میں بحری نگرانی مشن دوبارہ فعال کرنا، یعنی وہی پروجیکٹ فریڈم جو پاکستان کی درخواست پر روکا گیا تھا، وہ واپس آ سکتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، ایران کے وہ اہداف جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی ہے لیکن ابھی تک حملہ نہیں ہوا، ان پر حملے کی تجویز بھی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی امریکہ کے پاس پہلے سے ایران کے اندر اہداف کی فہرست تیار ہے، صرف بٹن دبانا باقی ہے۔ اور پھر آتا ہے اسرائیل کا کردار۔ اسرائیلی قیادت واشنگٹن پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر کو تباہ کرنے کے لیے خصوصی آپریشن کیا جائے۔ یعنی اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور وہ امریکہ کو اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک انٹرسٹنگ موڑ ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ خود اس منصوبے کے خطرات سے ڈرتا ہے، کیونکہ ایران کے جوہری مراکز پر حملے کا مطلب ہے کہ شمالی کوریا والا خودکار ایٹمی رد عمل نہیں، لیکن ایران کا ایسا بدلہ جو پوری خلیج کو جلا دے گا، تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دے گا، اور امریکی معیشت کو دھچکا لگے گا۔ اور انتخابات بھی قریب ہیں۔ اور پھر وہ بات جو میں اپنے پچھلے بلاگز میں بھی بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں کہ رپورٹ میں خود لکھا ہے کہ ایران سے متعلق امریکی فیصلوں پر ٹرمپ کے دورہ چین کے ممکنہ اثرات کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی واشنگٹن بھی جانتا ہے کہ چین سے ملاقات سے پہلے کوئی بڑا قدم اٹھانا غلطی ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ چین اس پوری کہانی کا سب سے اہم کردار ہے، اور امریکہ بھی اب یہ مان رہا ہے۔ تو آج کی پوری تصویر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس، میز پر فوجی آپشنز، اسرائیل کا دباؤ اور چین کا دورہ سامنے، پاکستان کی ثالثی بھی جاری ہے، اور ایران ڈٹا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آنے والے چند گھنٹے اور چند دن بتائیں گے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، مذاکرات کی میز پر یا جنگ کے میدان میں۔ اور اب سوال آپ سے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے اجلاس کے بعد ٹرمپ فوجی کارروائی کا حکم دے گا یا چین کا دورہ اسے روکے رکھے گا؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور یہ خبر ابھی شیئر کریں، کیونکہ یہ فیصلہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا فیصلہ ہے۔ اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہاں خبر نہیں، خبر کی سمجھ ملتی ہے۔ اپنے دوستوں کا، فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس وطن عزیز کا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔